معیشت میں ذرا سی بہتری سے وزیروں مشیروں کے دن بھر گئے۔ مہنگائی کی شرح 9% کم ہوئی تو کابینہ ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنس 188% بڑھ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تنخواہوں الاؤنسز میں سمری کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ نوجوان ٹیم نے کیویز کے ہوش اڑا دیے، 205 رن 16 اوور میں ٹھکانے لگا دیے۔ نوجوان بلے باز حسن نواز نے نیوزی لینڈ کی بالنگ لائن تہس نہس کر دی، صرف 44 گیندوں پر سنچری جڑ دی۔ کپتان سلمان علی آغا کی بھی نصف سنچری۔ محمد حارث کا برق رفتار آغاز، 20 گیندوں پر 41 رنز بنائے۔ پاکستان کا پاور پلے میں ہی 75 رنز بنانے کا ریکارڈ۔ پاکستان نے میزبان ٹیم کو بآسانی 9 وکٹ سے شکست دی۔ T20 تاریخ میں کم ترین گیندوں پر 200 رنز چیز ہونے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے نام۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 204 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ چیپمین نے 94 رنز بنائے۔ حارث راؤف کی 3، شاہین ابرار اور عباس کی 2 وکٹیں۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری۔ چوتھا میچ اتوار کو ہوگا۔ 2 میچوں میں 0، تیسرے میں سینکڑا۔ نوجوان بلے باز حسن نواز کا 35۔ لیا کی گلیوں سے آکلینڈ کے میدان تک انٹرنیشنل کرکٹ میں نئے نام کی گونج سنائی دینے لگی۔ حسن نواز نے تیسرے میچ میں پہلا رن بنایا تو پھر کوئی روک نہ پایا۔ 7 چھکے اور 10 چوکے لگائے، 105 رنز بنا کر ناقابل شکست پویلین آئے۔ پاکستان کی طرف سے تیز ترین T20 سینچری بنانے کا ریکارڈ بھی بنایا۔ کہتے ہیں کہ آج سوچ کر آیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلا رن بنانا ہے۔ کپتان اور شاداب خان نے بہت سپورٹ کیا، بولے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کوئی کرکٹر بننے کا خواب بھی نہیں دیکھتا، گاؤں میں کوئی فرسٹ کلاس کرکٹر بھی نہیں تھا، میں وہاں سے کھیل گیا۔ بیٹے کی کامیابی پر حسن کے والدین خوش۔ والدہ نے کہا صبح سے بچوں کو مسجد میں بھیج رکھا تھا کہ دعائیں کریں۔ بیٹے کو کرکٹ سے جنون کی حد تک پیار ہے، اس لیے اسے کامیابی ملی۔ والد نے کہا ہم پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، اللہ کا کرم ہے اس نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا۔ پاکستان میں تیز اور مسلسل انٹرنیٹ کی راہ ہموار۔ اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کر دیا۔ PTA 2 ہفتوں میں اسٹار لنک کو لائسنس جاری کر دے گا۔ اسٹار لنک نے پاکستان میں رجسٹریشن کے 3 مرحلے مکمل کیے۔ وزارت داخلہ کے کلیئرنس کے بعد اسپیس ریگولیٹری بورڈ نے NOC جاری کیا۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اسٹار لنک کی رجسٹریشن یقینی بنائی گئی۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی میں بہتری آئے گی۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو ڈیجیٹل FDI فورم کے انعقاد پر بریفنگ میں شہزاد فاطمہ نے کہا IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ڈیجیٹل FDI فورم سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس پاکستانی فضائی کمپنیوں کی بحالی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی منگل 25 مارچ کو تمام پاکستانی ایئر لائنز کو فیصلے سے آگاہ کرے گی۔ برطانوی ٹیم نے پاکستان سول ایویشن PIA سمیت نجی ایئر لائنز کا آڈٹ کیا تھا۔ پابندی ہٹنے کی صورت میں PIA فوری طور پر برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس CEO بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SECP کی شرکت۔ بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے جامع ویژن اور مشن پیش کیا، جسے وزیر خزانہ نے سراہا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کرپٹو کونسل ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی اور تمام اسٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری باڈیز کو اکٹھا کرے گی۔ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ کراچی کے پانی پر سندھ اسمبلی میں گرما گرم بحث۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا 17 سال سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کر رکھا ہے، یہ ہمیں پانی نہیں دے رہے، انہوں نے بدماشی لگا رکھی ہے، کیا کراچی آتے آتے پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نئی نہریں بننے کا درد ہم سب کو ہے، لیکن کراچی کا درد بھی محسوس کریں۔ علی خورشیدی نے میئر کراچی کے لیے شعر بھی پڑھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ترکی بترکی جواب، بولے مجھ سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا،
میں کراچی میں پیدا ہوا، دریائے سندھ کا پانی پیا جو یہاں تک آتا ہے۔ کراچی صوبے کا دارالحکومت اور پاکستان کی جان ہے۔ K4 منصوبہ جلد مکمل کریں گے، اس سے شہر کو اضافی پانی ملے گا۔ چینی بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے۔ کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 2021 میں متعدد شوگر ملوں اور ایسوسیشنوں پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور وفد الحرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شہباز شریف وفد کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم نے نماز جمعہ مسجد نبوی میں ادا کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ پاکستان میں آخری عشرے کا آغاز، ملک بھر کی مسجدوں میں لاکھوں افراد کا اعتکاف۔ معتکفین 10 دن اللہ کے گھر مہمان رہیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پہلی بار مدینہ میں خیمہ بستی آباد کی گئی۔ سعودی حکومت کے خصوصی انتظامات۔ ڈی جی خان پولیس نے خوارج دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے سحری کے وقت 10 سے 12 دہشت گرد لکھانی چیک پوسٹ پر 3 اطراف سے راکٹ لانچرز اور دیگر بھاری اسلحے سے حملہ ور ہوئے۔ 2 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہنے کے بعد دہشت گرد بھاری نقصان اٹھا کر فرار ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پولیس نے بہادری کے ساتھ خوارج دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ پاکستانی ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین بینک فراڈ کی رقم سے 2 سیلان چلاتی رہیں۔ ایف آئی اے نے نادیہ حسین کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر عاطف خان کے بینک فراڈ سے حاصل رقم سے 2 کروڑ 64 لاکھ روپے نادیہ خان کے سیلان منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ نادیہ خان کے شوہر عاطف خان پر 1 ارب 20 کروڑ روپے بینک فراڈ کا الزام ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب۔ سی پی او کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا۔ ایمنڈ اور پی ایف یو جے کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت۔ ایمنڈ نے ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ ایف آئی آر کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں، جس کا مقصد ہراساں کرنا اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ حکومت، وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے تحقیقات کرائیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش، کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سروس ٹرائیبیونل کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق پر مشتمل ٹرائیبیونل نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایسی ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہے، نہ ٹرائیبیونل کی تشکیل کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کے پاس مداخلت کا اختیار ہے۔ وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹرائیبیونل تشکیل 9 کا اختیار ہے۔ فتوحات کی عالمی تاریخ میں سب سے منفرد ترین اور بے مثال واقعہ، خون بہا نہ قیدی بنائے گئے، تمام مخالفون کو امان ملی، بغیر کوئی جنگ کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو مسلمان عظیم الشان انداز میں مکہ مکرمہ میں واپس آئے۔ نبی مہربان نے کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے دنیا کو وہ بہترین راستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک سب کے لیے مشعل ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 91 فلسطینی شہید۔ 4 روز میں اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فورسز رفح میں گھس گئیں۔ جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے اسرائیل نے اسپتال اور مریضوں کو ہدف بنایا ہے جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔
اسرائیلی فورسز کے حملے کے جواب میں حماس نے تل ابیب پر راکٹ برسائے. امریکی صدر نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر اسرائیلی فوج کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. امریکی صدر نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. واشنگٹن میں ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب. کہا امریکی سکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے. ہائی سکولز کے طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی. محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں ہے. سکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو کلاس روم بنا دیا. اپنی فائل میں دستخط کیے تو بچوں نے بھی اپنی اپنی فائلوں پر دستخط کیے. استنبول کے میئر کی گرفتاری کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. اکرم امام اوغلو کے حامیوں کا ترکی کی سڑکوں، یونیورسٹیوں اور ٹرین اسٹیشنز پر احتجاج. مظاہرین کا اکرم امام اوغلو کی فوری رہائی کا مطالبہ. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ کرنے پر 37 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. ترک شہریوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کر دی گئی. لندن میں الیکٹریکل سب اسٹیشن میں آگ لگنے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی بجلی بند. 1300 پروازیں متاثر، مسافر پریشان. انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ آج رات 12 بجے تک بند رہے گا. بینکوں سے وینڈ فال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی. 4 ہفتے میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع. لاہور ہائی کورٹ کا بھی پنجاب میں بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے کا فیصلہ. اعلامیے میں کہا گیا حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے آج ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا. پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو. کہا IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے. KPT کی 1100 ایکڑ اراضی پر تجاوزات کا انکشاف. وزیر بحری امور نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی. وزیر بحری امور نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر KPT اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کیے. اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کرائی گئی ہے. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا کارندہ پشاور سے گرفتار. FIA نے بتایا کہ ملزم نواب خان نے ساتھیوں کی ملی بھگت سے متعدد متاثرین کو یورپ بھجوانے کے لیے بھاری رقم لی اور شہریوں کو سمندر کے راستے یورپ بھجوانے کی کوشش کی. یونان کشتی حادثے میں ملوث سرغنہ سمیت 2 ملزمان مشتاق اور توصیف منڈی بہاؤالدین اور میاں والی سے گرفتار. چیف منسٹر مریم نواز IT ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکل پروگرام دیہی خواتین کے لیے پہلا جامع پروگرام ہے. دیہی خواتین کو آن لائن ٹریننگ کے دوران اسکالرشپ بھی دی جائے گی. ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس ملے گی. مریم نواز کہتی ہیں ڈیجیٹل ٹریننگ سے تعلیم، معاشی عدم مساوات میں کمی جیسے اہداف حاصل ہوں گے. دیہی خواتین کو IT اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنائیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس زمون کور اور پناہ گاہوں کے آپریشنل اخراجات کو ریگولر بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فلاحی سرگرمیوں کے اخراجات اور ریگولر بجٹ میں شامل کیا جائے. فلاحی اداروں کے لیے سالانہ اخراجات کو مستقل بجٹ کا حصہ بنانا ضروری ہے. پناہ گاہوں میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کراچی میں نیپا پل پر ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق. 2 روز قبل پیش آئے حادثے کی ویڈیو سامنے آ گئی. رانگ سائیڈ سے آنے والی تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. موٹر سائیکل سوار اچھل کر پل سے نیچے آ گرا. نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی. پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے گاڑی کو تحویل میں لے لیا تھا. لکھی مروت کے علاقے نورنگ میں فائرنگ سے پولیس اہلکار ہاشم خان شہید. سوات کے علاقے فضا گڑھ روڈ پر پولیس کی کارروائی. اشتہاری ملزم ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار نیاز شہید. انسپکٹر مجید زخمی ہوا. دیر بالا میں جائیداد کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں میں فائرنگ. ایک شخص جاں بحق. ایلیٹ فورس اہلکار سمیت 2 افراد شدید زخمی.
सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की खुसूसी छूट दे दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों की सजाएं कम नहीं होंगी। ज़िना, चोरी, डकैती, अगवा, माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने परचम कुशाई की। कहा, मसला कश्मीर समेत देरीना तनाज़ात के हल से पाक भारत ताल्लुकात की नई सुबह शुरू हो सकती है। तकरीब में पाकिस्तान की सकाफत के रंग उजागर, मेहमानों की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ुन। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार, बिजनेस कम्युनिटी समेत कांग्रेस रहनुमा मनीशंकर ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में खिलाड़ियों का इफ्तार। टीम के तमाम खिलाड़ियों ने 5वें ओवर के इख्तिताम पर ग्राउंड में ही इफ्तार किया। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने भी रोजा इफ्तार किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज कमाल कर दिया। कौमी टीम के ओपनर फखर जमान कहते हैं कि बड़े टोटल चेज करने के लिए ऐसी ही सोच चाहिए। हसन नवाज ने डेब्यू सीरीज में सेंचुरी बना दी। इससे जाहिर होता है कि वो कितने काबिल हैं। हारिस और सलमान ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जापान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान मेगा इवेंट में जगह बनाने वाला पहला मुल्क बन गया। एशियाई क्वालिफिकेशन के तीसरे राउंड में जापान ने अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल की और वर्ल्ड कप का टिकट कटवा लिया। फीफा वर्ल्ड कप में एशिया से 8 टीमें शिरकत करेंगी। बांसुरी और दफ का हसीन इम्तिजाज। अली जफर ने दिल छू लेने वाले अंदाज में कसीदा बुर्द शरीफ पेश कर दिया। अली जफर का मुनफरिद अंदाज अदायगी सामीन को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनफरिद सफ़र पर ले जाता है। कसीदे की वीडियो को भी मुनफरिद अंदाज में रिकॉर्ड किया गया है।